السلام علیکم. کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے. التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب پڑھ رہے ہیں من لا یحضر الفقی کی جلد دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 12. اس میں جس ٹاپک کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. پہلے کہ ماہ رمضان کے شبۂ مخصوصہ میں غسل اور عشرۂ آخر و شب قدر کے متعلق احادیث یہ ہم جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ماہ رمضان کے عشرۂ آخر میں ہر شب کی دعا، اس تمام اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت ساری دعائیں ہیں جو کہ وہ بھی ہم اسی نشست میں پڑھ لیں گے. اور اگر ہمیں آگے مزید وقت ملا تو ہم شب عید الفطر اور روز عید الفطر کی تکبیر اور بعد مغرب سجدہ شکر میں جو کچھ کہا جائے وہ بھی ہم ہو سکتا ہے کہ اس میں پڑھ لیں. نہیں، اگر ہم اس میں مکمل نہ کر سکے تو اس سے آگے چلیں گے اگلی ریڈنگ میں، اگلی نشست میں. تو آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. ماہ رمضان کے شبۂ مخصوصہ میں غسل اور عشرۂ آخر و شب قدر کے متعلق احادیث. حدیث نمبر 2017 الا عین لام الف حمزہ نے محمد بن مسلم سے، انہوں نے ان دونوں ائمہ علیہم السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی 3 شبوں میں غسل کیا جائے: 19ویں کی شب، 21ویں کی شب اور 23ویں کی شب. 19ویں شب کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام زخمی ہوئے اور 21ویں کو آن جناب علیہ السلام نے رحلت فرمائی. نیز فرمایا کہ غسل اول شب میں ہو جو آخر شب تک کے لیے کافی ہوگا. اگلی حدیث ہے 2018، اور یہ روایت بھی کی گئی کہ 27ویں کی شب کو غسل کرنا چاہیے. اگلی نمبر ہے حدیث کا 2019، اور زرارہ اور فضیل نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب علیہ السلام نے فرمایا اور ماہ رمضان میں غسل غروب آفتاب سے ذرا قبل ہونا چاہیے، پھر مغرب کی نماز پڑھے اور افطار کرے. اگلی حدیث ہے 2020، لکھا ہے سما سین میم الف عین ہے نے ابی بصیر سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب علیہ السلام نے فرمایا جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہوتے، عورتوں سے پرہیز کرتے، شب بیداریاں کرتے اور عبادت کے لیے ہر کام سے خود کو فارغ کر لیتے. اگلی حدیث ہے 2021، اور سلیمان جعفری نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان کی 21ویں کی شب اور 23ویں کی شب 100 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھو. اگلی حدیث ہے 2022، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی 19ویں کی شب میں قدر تخمینہ، بریکٹ میں تخمینہ لکھا ہے، کیا جاتا ہے. 21ویں کی شب میں فیصلہ کیا جاتا ہے، اور 23ویں کی شب میں اس کو ابرام الف ب ر الف میم اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ قطعی کر دیا جاتا ہے کہ سال بھر میں کیا ہوتا ہے اور اس کی مثل اور باتیں بھی ویسے اللہ تعالیٰ قادر ہے، بریکٹ میں لکھا ہے، اور مخلوق اپنی مخلوق کے لیے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس میں اس کے بارے میں حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ روایت اسی طرح آئی ہے اور کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 159 پر مسند حدیث میں اور زرارہ سے منقول ہے کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ 19ویں شب میں تقدیر لکھی جاتی ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 2023، رفاعہ نے انہی جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سال کی سب سے پہلی شب اور آخری شب
بریکٹ میں لکھا ہے شب عید الفطر، بریکٹ کلوز ہو گیا، شب قدر ہے۔ پھر ہے اگلی حدیث 2024 نمبر پہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میرے بعد میرے ممبر پر بنی امیہ اچک رہے ہیں اور لوگوں کو زبردستی سیدھے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں، تو صبح کو بہت محزون و مغموم اٹھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محزون و مغموم پا رہا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں نے آج کی شب خواب میں دیکھا کہ میرے بعد بنی امیہ میرے ممبر پر اچکیں گے اور لوگوں کو جبراً راہ حق سے گمراہ کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا ہے، یہ ایسی بات ہے کہ جس کی مجھ کو اطلاع نہیں۔ اور پھر وہ آسمان کی طرف پرواز کر گئے اور یہ آیت لے کر نازل ہوئے، جو کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 205 سے 207 تک ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر ہم ان کو سال ہر سال چین کرنے دیں، اس کے بعد جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ان کے پاس آ پہنچے، تو جن چیزوں سے یہ چین و آرام کیا کرتے تھے ان میں سے کچھ بھی تو کام نہ آئے گا۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 205 سے 207 تک ہم نے ترجمہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر جو اگلی آیت ہے وہ بھی ہم مل کر پڑھتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پس اپنے نبی کے لیے لیلۃ القدر کو بنی امیہ کی 1000 مہینے کی حکومت سے بہتر قرار دیا۔ آئیے اگلی پڑھتے ہیں حدیث 2025 نمبر ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، مجھے بتائیں کہ شب قدر آ چکی یا ہر سال آتی ہے؟ تو وہاں جناب علیہ السلام نے فرمایا، اگر شب قدر اٹھا لی جائے تو پھر قرآن ہی اٹھا لیا جائے گا۔ اب اگلی حدیث ہے 2026 حمران ہے میم رے الف نون حمران نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے قول جو کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں ہے اس کے متعلق دریافت کیا کہ اور وہ قول ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مبارکت کے متعلق دریافت کیا، تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شب قدر ہے اور ہر سال ماہ رمضان کے عشرۂ آخر میں آتی ہے، اور قرآن صرف شب قدر ہی میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 4 میں کہ اسی رات کو تمام دنیا کے حکمت و مصلحت کے سال بھر کے کام اور فیصلے کیے جاتے ہیں۔ نیز جناب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام امور جو سال آئندہ تک ہونے والے ہیں طے کیے جاتے ہیں، خواہ اچھے ہوں یا اطاعت کے ہوں یا معاشیت کے، پیدائش کے ہوں یا موت کے یا رزق دوری کے، اور اس رات میں جو کچھ طے یا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے، مگر اللہ کی اس میں پھر بھی مشیت ہے کہ اس کو حتمی رکھے یا نہ رکھے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے شب قدر میں عمل صالح مراد ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس میں مومنین کے لیے ان کے ثواب کو کئی گنا نہ کرتا تو وہ اپنے درجات کو نہ پہنچتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 2027 نمبر ہے، لکھا ہے کہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے سے دریافت کیا گیا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے کیوں کر بہتر ہوتی ہے؟ تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ایک عمل نیک ایسے 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے جس میں شب قدر کا شمار نہ ہو۔ حوالہ پڑھ لیتے ہیں، کافی میں اسے حمران کی گزشتہ حدیث کے ایک جز کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور آئیے اب اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں، نمبر ہے 2028 علی بن حمزہ نے ابی بصیر سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت 7ویں رمضان گزر کر نازل ہوئی، انجیل 12 رمضان گزر کر نازل ہوئی، اور زبور 18 رمضان کی شب کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا۔ اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 2029 اولان این لام الف حمزہ نے محمد بن مسلم سے اور انہوں نے ان دونوں ائمہ علیہ السلام میں سے ایک سے روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے شب قدر کی پہچان کے متعلق دریافت کیا، تو جناب علیہ السلام نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ اس شب کی ہوا پاک و طیب ہوتی ہے، اگر موسم سرد ہے تو اس کی ہوا
ہوا میں گرمی ہوگی، اور موسم گرم ہے تو اس کی ہوا ٹھنڈی اور پرکیف ہوگی۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 2030۔ نیز جناب علیہ السلام سے شب قدر کے متعلق دریافت کیا گیا تو جناب علیہ السلام نے فرمایا اس میں ملائکہ اور کاتبین آسمان دنیا کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، اور اس سال میں جو امور واقع ہونے والے ہیں اس کو، اور بندوں پر جو مصیبت آنے والی ہے اس کو تحریر کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے کہ جس امر کو چاہے مقدم کرے اور جس کو چاہے مؤخر کر دے، جس کو چاہے مٹا دے اور جو چاہے اس کی جگہ لکھ دے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ اگلی حدیث ہے 2031۔ علی بن ابی حمزہ سے روایت کی گئی ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابو بصیر نے جناب علیہ السلام سے عرض کیا، میں آپ علیہ السلام پر قربان، وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ کون سی رات ہے؟ تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 21ویں یا 23ویں ماہ رمضان کی شب ہے۔ انہوں نے پوچھا اور اگر میں ان دونوں راتوں کو نہ پا سکوں تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں راتوں کا تلاش کر لینا بہت آسان ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کبھی کبھی ہمارے ہاں رویت ہلال ہوتی ہے تو دوسری جگہ سے کوئی شخص آتا ہے اور وہ اس کے خلاف خبر لاتا ہے، تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر 4 راتیں تلاش کر لینا کس قدر آسان ہے۔ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان 23ویں کی شب تو جہنی کی تحقیق کے مطابق ہے، جہنی جیم ہے نون چھوٹی کی تحقیق کے مطابق ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان، سلیمان بن خالد نے روایت کی ہے کہ 19ویں کی شب کو حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو محمد، حاجیوں کی فہرست شب قدر میں لکھی جاتی ہے، اور اموات اور آفات اور رزق و روزی اور ان کی مانند جتنی چیزیں آئندہ ہونے والی ہیں ان سب کے لیے 21ویں اور 23 شبوں میں دعا کیا کرو، اور ان دونوں شبوں میں 100 رکعت نماز پڑھا کرو، ممکن ہو تو صبح کا اجالا ہونے تک جاگا کرو، اور ان دونوں میں غسل کیا کرو، ان دنوں میں غسل کیا کرو۔ میں نے عرض کیا اگر کھڑے ہو کر 100 رکعت پڑھنے کی مجھ میں استطاعت نہ ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بیٹھ کر پڑھو۔ میں نے عرض کیا اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اپنے بستر پر لیٹے لیٹے پڑھو۔ میں نے عرض کیا اگر یہ ممکن بھی نہ ہو تو رات بھر جاگوں؟ تو فرمایا تمہارے لیے کوئی حرج نہیں اگر ابتدائے شب میں ذرا نیند کی جھپکی لے لو۔ اب ماہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں، مومنین کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کتنا اچھا مہینہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں تو اس مہینے کو ماہ مرزوق میم رے زیوا قاف کہا جاتا تھا۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب 2032 نمبر ہے۔ محمد بن حمران ہے میم رے الف نون نے سفیان بن سمت سین میم توئے سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ماہ رمضان میں وہ کون سی راتیں ہیں جن میں شب قدر ہونے کی امید کی جاتی ہے؟ تو وہاں جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ 19ویں، 21ویں اور 23ویں کی شب۔ میں نے عرض کیا اور انسان کو سستی یا بیماری لاحق ہو جائے تو ان سب میں سب سے معتمد رات کون سی ہے؟ فرمایا 23ویں کی رات۔ اب اگلی حدیث ہے 2033 نمبر ہے۔ عبداللہ بن بکیر کی روایت میں ہے کہ جو انہوں نے زرارہ سے اور انہوں نے ان دونوں ائمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک سے کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے ماہ رمضان کی ان راتوں کے متعلق دریافت کیا جن میں غسل مستحب ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 19ویں کی شب، 21ویں کی شب اور 23ویں کی شب، اور کہا کہ 23ویں کی شب جہنی کی شب ہے، جیم ہے نون چھوٹی ہے۔ اور اس کی روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا گھر مدینے سے دور ہے، مجھے کسی ایک رات کا حکم دے کہ مدینہ آؤں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 23ویں کی شب کا حکم دیا۔ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جہنی کا نام عبداللہ بن انیس انصاری ہے۔ آئیے اب اگلے باب کی جانب، ہیڈنگ ہے ماہ رمضان کے عشر آخر میں ہر شب کی دعا۔ آئیے مل کر جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 2034 محمد بن ابی عمیر کی نادر احادیث میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہر شب کو یہ کہو۔ آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کا صحیح مطلب سمجھ سکیں کہ میں تیری ذات
ذوالجلال والا کرام کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میرا ماہ رمضان گزر جائے، یہ میری اس رات کی صبح نمودار ہو اور تیری طرف سے مجھ سے کوئی باز پرس یا کوئی گناہ باقی رہ جائے کہ جس پر تو مجھے سزا دے، اے رحمان اے رحیم۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے پہلی رات یعنی ماہ رمضان کی 21ویں شب کی دعا۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے رات کو دن میں سمونے والے اور اے دن کو رات میں سمونے والے اور زندہ کو مردہ سے نکالنے والے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والے، اے جسے چاہے بے حساب رزق دینے والے، اے اللہ، اے رحمان، اے اللہ، اے رحیم، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تیرے ہی لیے بہترین نام اور اعلیٰ مثالیں، عظمتیں اور نعمتیں ہیں۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل حدیث پر، اور اس شب میں میرا نام نیک بختوں میں قرار دے دے اور میری روح کو شہداء کے ساتھ کر دے، میرے اعمال نیک کو علیین میں پہنچا، میرے گناہوں کی مغفرت فرما اور مجھے ایسا یقین عطا کر کہ جو میرے دل میں ہمیشہ رہے، اور ایسا ایمان جو مجھ سے ہر شک و شبے کو دور کر دے، اور تو نے جو کچھ میرے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر مجھے راضی رکھ، اور مجھے دنیا میں بھی اچھی نعمت دے اور آخرت میں بھی اچھی نعمت دے، اور مجھے دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا، اور مجھے میرے ذکر اور میرے شکر اور تیری طرف رغبت اور تیری طرف رجوع کرنے کی روزی بریکٹ میں لکھا ہے توفیق دے، اور مجھے بھی وہ توفیق دے کہ جو توفیق تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو دی ہے، ان سب پر تیرا درود ہو۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے دوسری شب کی دعا۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے دن کو رات میں سے کھینچ لینے والے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اندھیرے میں سو جاتے ہیں، اور آفتاب کو اپنے معین کردہ مستقر پر حرکت دینے والے، اے صاحب عزت و قوت، اے عالم و دانا، اور چاند کی منزلیں معین کرنے والے، یہاں تک کہ وہ پلٹ کر کھجور کی خشک اور پرانی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے، اے ہر نور کی روشنی اور ہر رغبت و شوق کی آخری سرحد اور ہر نعمت کے مالک، اے اللہ، اے رحمان، اے ہر عیب سے پاک، اے یگانہ، اے یکتا، اے فرد، اے صمد، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تیرے لیے بہترین نام، اعلیٰ ترین مثالیں، عظمتیں اور نعمتیں ہیں۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس شب میں میرا نام نیک بختوں کی فہرست میں شامل کر لے، آخر دعا تک جو پہلی رات کی دعا میں مذکور ہوئی۔ یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہو گیا، اور اب ہے تیسری شب کی دعا، اور یہ شب قدر ہے۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں، اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اے شب قدر کے پروردگار، اور اس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دینے والے، اور رات و دن، پہاڑوں اور سمندروں، تاریکیوں اور روشنیوں اور زمین اور آسمان کے پروردگار، اے پیدا کرنے والے، اے صورت گری کرنے والے، اے مہربانی کرنے والے، اے احسان کرنے والے، اے اللہ، اے رحم کرنے والے، اے اللہ، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، اے اللہ، اے ایجاد کرنے والے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تیرے ہی اچھے اچھے نام اور اعلیٰ اعلیٰ مثالیں و عظمتیں و نعمتیں ہیں۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود بھیج، اور اس شب میرا نام سعادت مندوں کی فہرست میں شامل کر لے۔ پھر آخر تک دعا تک جو مذکور ہوئی ہے، اور اسی میں یہ بھی کہو کہ آئیے ترجمہ کہ اے اللہ، تو شب قدر کے اندر اپنے قضاء و قدر میں جن امور کا حتمی فیصلہ کرے گا، جو اپنا ایسا حکیمانہ فرمان جاری کرے گا جو ناقابل رد اور ناقابل تبدیل ہو، اس میں یہ بھی کر دے کہ میرا نام بیت الحرام کے ان حاجیوں کی فہرست میں لکھ دے کہ جن کا حج مقبول، جن کی کوشش کامیاب، جن کے گناہ بخشے ہوئے اور جن کی خطائیں درگزر کر دی گئی ہوں، اور جو بھی قضاء و قدر میں تو فیصلہ کرے گا اس میں یہ بھی قرار دے کہ میری عمر میں اضافہ کر، میرے رزق میں وسعت دے، اور میری گردن کو جہنم سے چھڑا دے، اے رحمان و رحیم۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ نیز اسی میں یہ بھی کہو
آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے تمام امور کی تدبیر کرنے والے، اے قبروں سے مردوں کو اٹھانے والے، اے دریاؤں کو جاری کرنے والے، اے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کرنے والے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما اور میرا یہ کام کر دے اسی رات میں اور اسی وقت پروردگار۔ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند رکھو اور سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں اور قعود کی حالت میں مسلسل اسی کا ورد کرتے رہو، اور یہ ماہ رمضان کی آخر شب میں ہونا چاہیے۔ اب آئیے پڑھتے ہیں چوتھی شب کی دعا۔ ترجمہ: اے سپیدہ سحری کے شگافتہ کرنے والے اور شب کو آرام و سکون کا وسیلہ بنانے والے اور سورج اور چاند کو ذریعہ حساب قرار دینے والے، اے قوت والے، اے علم، اے نعمت و بخشش و قوت و جنبش والے، فضل کرنے اور انعام دینے والے، جلالت و بزرگی والے، اے اللہ، اے رحم کرنے والے، اے اللہ، اے یگانہ، اے یکتا، اے اللہ، اے ظاہر، اے پوشیدہ، اے زندہ ہے کوئی سوائے تیرے، اچھے اچھے نام اور اعلیٰ اعلیٰ مثالیں، بزرگی اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو درود بھیج محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس دعا کو جو اول میں مذکور ہوئی ہے پوری کرو۔ اور آئیے اب پڑھتے ہیں چھٹی شب کی دعا۔ لکھا ہے کہ اے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنانے والے، اے وہ ذات جو رات کی نشانی کو مٹا دیتا ہے اور دن کی نشانی کو روشنی بخش دیتا ہے، تاکہ ہم لوگ اپنے پروردگار کے فضل اور خوشنودی کو تلاش کریں۔ اے ہر شے کو جدا جدا تفصیل دینے والے، اے اللہ، اے صاحب بزرگی، اے اللہ، اے بخشش کرنے والے، اے اللہ، اچھے اچھے نام اور اعلیٰ اعلیٰ مثالیں اور عظمتیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں۔ میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر، اور میرا نام بھی خوش بخت لوگوں کی فہرست میں لکھ دے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر اس دعا کو جو اول میں مذکور ہوئی ہے اسے پوری کرو۔ اب اگلی ہم تاریخ یعنی کہ 7ویں شب کی دعا پڑھنے جا رہے ہیں۔ ترجمہ ہے: اے سائے کو پھیلانے والے، اگر تو چاہتا تو اس کو ایک جگہ ساکن کر دیتا اور آفتاب کو اس پر رہنما بنا دیتا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف کھینچ لیتا۔ اے صاحب جود و عطا و عظمت و نعمت، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے تیرے، تو غیب و شہود کا جاننے والا رحمان و رحیم ہے، نہیں ہے کوئی اللہ سوا تیرے۔ اے ہر عیب سے پاک، ہر خلل سے مبرہ، اے امن دینے والے، اے بندوں کے نگہبان، اے صاحب قوت، اے صاحب اقتدار، اے صاحب کبریائی، اے اللہ، اے پیدا کرنے والے، اے خلق کے ایجاد کرنے والے، اے ہر ایک کی شکل و صورت بنانے والے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اچھے اچھے نام، اعلیٰ اعلیٰ مثالیں، بڑائیاں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں۔ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اس دعا کو جو اول میں مذکور ہے پوری کرو۔ اب آئیے چلتے ہیں 8ویں شب کی دعا کی جانب۔ ترجمہ پڑھتے ہیں: اے ہوا میں رات کا خزانہ رکھنے والے اور آسمان میں نور کا خزانہ رکھنے والے، اور آسمان کو زمین پر بغیر اپنی اجازت کے گرنے سے روکنے والے اور ان دونوں کو اپنی جگہ سے ہٹنے سے بچانے والے، اے علم والے، اے عظمت والے، اے مغفرت والے، اے ہمیشہ رہنے والے، اے اللہ، اے سب کے والی و وارث، اے لوگوں کو قبروں میں سے اٹھانے والے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اچھے اچھے نام اور اعلیٰ اعلیٰ مثالیں اور ہر طرح کی بڑائی اور نعمتیں تیرے لیے ہیں۔ میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا اور لکھا ہے کہ پھر آخر تک اس دعا کو تمام کرو۔ پھر لکھا ہے 9ویں شب کی دعا۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے رات کو دن پر لپیٹنے والے اور دن کو رات پر لپیٹنے والے، اے دانا، اے حکمت والے، اے تمام پرورش کرنے والوں کی پرورش کرنے والے، اے تمام آقاؤں کے آقا، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے تیرے، اے میری رگ شہرک کے
شہرگ گردن سے زیادہ مجھ سے بھی قریب۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اچھے اچھے نام اور اعلیٰ اعلیٰ مثالیں اور عظمتیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، تو درود بھیج محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر اس دعا کو آخر تک تمام کرو۔ اور اب آئیے اگلی دعا پڑھتے ہیں، 10ویں شب کی دعا، اور یہاں پہ اس میں لکھا ہے کہ اور یہی شب وداع ماہ رمضان ہے۔ ترجمہ: حمد مخصوص اس خدا کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور ایسی خصوصی تعریف اللہ کے لیے جو اس کی مکرم اور صاحب عزت و جلال ذات کے لیے لائق اور سزاوار ہے اور جس کا وہ اہل ہے۔ اس اے ہر عیب سے منزہ، اے نور اے قدوس، اے نور اے قدوس، اے ہر برائی سے پاک، اے پاکیزگی کی آخری حد، اے رحم کرنے والے، اے مہربانی کرنے والے، اے اللہ، اے علم والے، اے بڑائی والے، اے اللہ لطف و کرم والے، اے بزرگی والے، اے اللہ اسے سننے والے، اسے دیکھنے والے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اچھے اچھے نام اور اعلیٰ مثالیں اور بڑائیاں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، التجا کرتی ہوں کہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام پر، پھر لکھا ہے کہ اس دعا کو آخر تک تمام کرو۔ تو یوں ہم نے یہ آخری عشرے کی تمام دعاؤں کو پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد ہم وداع رمضان، باب ہے وداع ماہ رمضان، اس کا بھی جو دعا ہے اس کے لیے آئیے پہلے اس کی حدیث پڑھتے ہیں اور اس کو مکمل کر لیتے ہیں اسی نشست میں۔ حدیث نمبر ہے 2035، لکھا ہے ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ماہ رمضان کے وداع یعنی رخصت میں یہ کہو۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ اس میں یہ لکھا ہے کہ رمضان، سب سے پہلے یہاں پہ لکھی ہے سورہ بقرہ کی آیت جو کہ آیت نمبر 185 ہے، اور اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور اس رہنمائی اور حق و باطل میں تمیز کی روشن دلیلیں ہیں۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ کی 185 آیت کا ترجمہ پڑھا، پھر لکھا ہے آئیے اب ہم مکمل اس دعا کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ وداع رمضان، ماہ رمضان کے حوالے سے لکھا ہے کہ اور یہ ماہ رمضان گزر گیا ہے جس میں تیری ذات کریم اور تیرے کلمات تام کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر میرے ذمے کچھ ایسے گناہ ہیں کہ تو نے اب تک انہیں نہیں بخشا ہے اور تیرا ارادہ ہو کہ تو اس کا مجھ سے محاسبہ کرے یا اس پر مجھے سزا دے یا مجھ پر عذاب کرے، تو اس شب کی فجر طلوع ہونے یا اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہی مجھے بخش دے۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ میں تیری اول سے آخر تک دی ہوئی تمام نعمتوں پر تیری حمد کرتا ہوں، تیری ان تمام تر حمدوں کے ساتھ جو خود تو نے اپنی ذات کے لیے کی ہیں اور جو تیری حمد کرنے والی مخلوقات نے اور تیرے ذکر اور تیرے شکر میں جد و جہد کرنے والوں نے کی ہیں، جن کی تو نے حق کی ادائیگی میں اعانت کی ہے، اور جو تیری طرح طرح کی مخلوقات نے اور ملائکہ مقربین و انبیاء و مرسلین نے کی ہے، جو تمام عالمین میں قسم قسم کے بولنے والوں نے اور تیری تسبیح پڑھنے والوں نے کی ہے، اس بات پر کہ تو نے ہم لوگوں تک ماہ رمضان کو پہنچایا، اور اس امر پر کہ تو نے ہم لوگوں پر اپنی نعمتوں کی بارش کی اور ہم لوگوں پر بے شمار بخشش و احسان کیا جس کا ہم احصا الف ہے سواد الف حمزہ احسا نہیں کر سکتے۔ بس تیرے لیے ایسی حمد کرتا ہوں جو سدا ہو، دائمی ہو یا زیادہ سے زیادہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، ازلی و ابدی ہو اور تا ابد ختم نہ ہو۔ تیری بڑی حمد و ثنا کہ تو نے ہماری اتنی اعانت فرمائی کہ ہم لوگوں سے اس کے روزے، اس کی نمازیں پوری ہو گئیں، بس جو کچھ ہم لوگوں سے اس میں نیکی یا شکر یا ذکر ہوا ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما، اپنی بہترین قبولیت اور درگزر، عفو و بخشش اور مغفرت اور اپنی حقیقی رضا و خوشنودی کے ساتھ، تاکہ ہم لوگ اس میں ہر مطلوبہ ثواب اور عطا کردہ بخششوں کے حصول میں کامیاب ہو جائیں، اور تو ہم لوگوں کو ہر خطرے سے یا ہماری اپنی مول لی ہوئی بلاؤں سے یا مسلسل گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھ۔
اے اللہ، میں ان عظیم دعاؤں کا واسطہ دے کر جو تیری مخلوق میں سے کسی نے تیرے مکرم اسما، تیری بہترین ثنا اور مخصوص دعا کے ساتھ کیا ہے، تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ہمارے اس مہینے کو برکت اور دین کی سلامتی و جان کی امان و قضائے حاجت و مسائل کے حل، نعمتوں کے تمام ہونے، امراض کے دور رہنے اور عافیت کا لباس پہننے میں ان تمام پچھلے رمضانوں سے عظیم اور بہتر قرار دے جو ہم لوگوں پر اس وقت سے گزرتے رہے جب سے تو نے اس کا حکم، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے روزہ، ہم پر نازل کیا، اور برائے مہربانی مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے لیے تو نے شب قدر کو رکھ چھوڑا ہے، اور جن کے لیے تو نے اس شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، عظیم ثواب و بہترین ذخیرہ آخرت و بہترین شکر و عمر کی درازی اور دائمی فارغ البالی کے لیے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت، تیری عزت، تیری بخشش، تیرا عفو و درگزر، تیری نعمتوں، تیرے جلال، تیرے قدیمی احسان اور تیرے امتنان کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اس رمضان کو میرے لیے آخری رمضان نہ قرار دینا، بلکہ آئندہ ماہ رمضان تک تو مجھے اچھی حالت کے ساتھ پہنچانا، اور آئندہ ماہ اور رمضان کا چاند دیگر دیکھنے والوں کے ساتھ دکھانا، اپنی دی ہوئی عافیت، اپنی بھرپور نعمت، اپنی وسیع رحمت اور اپنی بے حد عطیات کے ساتھ۔ اے اللہ میرے پروردگار کے جس کے سوا میرا کوئی پروردگار نہیں، اس وداع ماہ رمضان کو میرا وداع فنا و موت نہ قرار دینا، اور نہ اسے میری آخری ملاقات قرار دینا، بلکہ آئندہ سال بھی اس کا دیدار کرانا اپنی پوری نعمتوں، بہترین امیدوں کے ساتھ، اور میں تیرے عہد کی بہترین وفا کروں گی۔ بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اے اللہ میری دعا کو سن، میرے گڑگڑانے، عاجزی و فروتنی اور تجھ پر میرے توکل پر رحم فرما۔ میں تیرا مسلمان ہوں، سوائے تیری معافی کے اور کسی طرح مجھے نجات کی امید نہیں ہے، مجھ پر احسان فرما۔ تیری حمد و ثنا بہت بڑی ہے، تیرے اسماء پاک و پاکیزہ ہیں۔ آئندہ ماہ رمضان کو میرے پاس اس حال میں پہنچانا کہ میں تمام مکروہات و عذرات سے بچا رہوں، مجھے ہر طرح کی برائی اور گناہوں سے بچائے رکھنا۔ اس اللہ کی حمد جس نے اس مہینے کے روزوں میں ہماری مدد فرمائی اور ہم اس کی آخری شب تک پہنچ گئے۔ اور یوں یہاں پر یہ دعا جو کہ وداع رمضان کی تھی یہ مکمل ہو گئی ہے، اور اب ہم آپ سے اس نشست میں اجازت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بہت کچھ اگلی ریڈنگ کے جو ہمارا پارٹ ہوگا اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے ساتھ ساتھ آپ کی جستجو کے لیے بتاتی چلوں۔ ہم پڑھیں گے شب عید الفطر اور روز عید الفطر کی تکبیر، اور بعد مغرب سجدہ شکر میں جو کچھ کہا جائے، یہ ہیڈنگ ہے۔ پھر اس کے بعد جب لوگوں کے نزدیک صحیح رؤیت ہلال ہو جائے تو عید الفطر کی صبح کو صوم کی حالت میں لوگوں پر کیا واجب ہے یہ بھی ہم جانیں گے، اور اس کے بعد نادر احادیث ہم پڑھیں گے اس حوالے سے، اور اس کے بعد فطرے کے حوالے سے ہمیں یہاں پر بہت ساری احادیث اگلی نشست میں ہم امید ہے پڑھ لیں گے، اور اعتکاف کے بارے میں بھی جانیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو فی الحال اس نشست سے ریڈنگ کی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔